الامام والمسلمین خواجہ خواجگاں خواجہ قمر الدین سیالوی، آپ مرید تھے حضور شاہ سلیمان توسوی پیر پٹھان کے۔ آپ کے علاقے توسا شریف کے پاس ایک جنگل تھا، جنگل میں ایک آجڑی تھا، بکریاں چراتا۔ اللہ اکبر! یہ ان کا اعتقاد بھی بڑا محبت والا اعتقاد ہوتا ہے، جو ان پڑھ ہوتے ہیں بیچارے، جس چیز پہ اٹک جائیں اندھا اعتقاد ہوتا ہے۔ بکریاں چراتا جنگل میں، ایک شخص کو، نوجوان کو دیکھتا، کبھی نوجوان ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ تو ایک دن بابا جی نے بکریوں کا دودھ چوا اور اس نوجوان کے آگے کھڑے ہو کے کہنے کا آج میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، یہ لیں دودھ پئیں، تشریف فرماؤ، میں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں کبھی آپ ادھر کو جاتے ہیں کبھی ادھر کو جاتے ہیں، وجہ کیا ہے، کہاں آتے جاتے ہیں؟ تو اس نوجوان نے کہا حضور دراصل بات یہ ہے بابا جی، بات یہ ہے ادھر میرا غریب خانہ ہے اور ادھر میرا پیر خانہ ہے۔ کبھی جب پیر خانے کی محبت تڑپتی ہے، بھانگڑ مچلتا ہے، میں ادھر پیر خانے چلا جاتا ہوں۔ کبھی جب ادھر سے ہو کے گھر کی یاد آتی ہے تو میں ادھر اپنے غریب خانے پہ چلا جاتا ہوں۔ اچھا پیر کیا ہوتا ہے؟ اس آجڑی نے کہا یہ پیر کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا یہ پیر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ کا پتہ بتاتا ہے، پیر وہ ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جن کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے۔ اور جو میرے پیر صاحب ہیں بڑے عالم ہیں، بڑے درویش ہیں، بڑے فقیر ہیں۔ اللہ اکبر! مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام، اکثر بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام۔ اچھا میں بھی مرید ہونا چاہتا ہوں۔ کیا کہا اس آجڑی نے؟ میں بھی مرید، جب اتنے بڑے عالم ہیں دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے تو پھر تو ان کی بارگاہ میں جانا چاہیے، آپ مجھے ساتھ لے کے چلیں، میں مرید ہونا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا بابا جی دراصل مجھے کوئی کام ہے، میں تو گھر جا رہا ہوں۔ ہاں ایسا ضرور ہے، آپ چلے جاؤ توسا شریف، وہاں پہ جا کر پیر صاحب کو میرا سلام دینا اور کہنا آپ کا مرید ملا تھا اور اس کا نام یہ تھا، اور سلام دینے کے بعد بابا جی کو عرض کرنا حضور آپ کا مرید ملا تھا، اور جا کے پھر مرید بھی ہو جانا۔ کہتا تھا مجھے مرید بنا لیں، تو آپ کو مرید بنا لیں گے، کلمہ پڑھا دیں گے، کچھ وصیتیں کریں گے۔ بابا جی نے رکھتے سفر بکریاں بچے کے سپرد کی اور چلتے چلتے حضور پیر پٹھان کی نگری توسا شریف پہنچ گئے۔ اللہ کی عزت کی قسم، میں نے یہ ایک اعزاز کی بات ہے، پاکستان لیول کے جتنے بڑے میں نے گدیاں دیکھی ہیں، اکثر کی گدیوں کی میں نے زیارت کی ہے، لیکن جو روحانیت میں نے توسا شریف میں پائی وہ آپ ہی کا اعزاز ہے، آپ ہی کا مقصوم ہے۔ بابا جی چلتے چلتے توسا شریف پہنچے تو حضور شاہ سلیمان توسوی مسند ولایت پہ تشریف فرما تھے، اور پٹھان تھے، اور پٹھان وہ سرحدی پگیں پہن کر بابا جی کے سامنے زانو تلمذ طے کر رہے تھے۔ اچھا پتہ نہیں ہوتا، آپ تو پڑھے لکھے ہیں، مجھ جیسا ناقص علم کبھی چلا جائے، آداب کا پتہ نہ ہو تو بندہ ویسے ہی مجلس میں چلا جاتا ہے۔ تو اس بابا جی ان پڑھ بیچارے آجڑی تھے، مجلس کے آداب کا پتہ نہیں تھا، جوتی سمیت مجلس میں چلے گئے۔ جب پٹھانوں نے دیکھا نا کہ اس بابا جی آجڑی کو آداب مجلس کا پتہ نہیں، جوتی سمیت اندر آ رہا ہے، اور یہ مسجد کا فنائے مسجد ہے، مسجد کا فرش ہے، تو پٹھانوں نے نا ایسے آستینیں چڑھانا، ہو تیری خیر ایسی کی تیسی۔ پٹھانوں کا غصہ اللہ معاف کرے، جب غصہ آ جائے وہ کھوچا تیری کی فلاں فلاں، تو انہوں نے جب آستینیں چڑھائیں تو بابا جی پریشان ہو گئے، لگتا ہے کہ پٹھانوں کو غصہ آ گیا ہے، مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ کچھ پٹھان اٹھنے لگے کہ بابا جی کو سمجھائیں، شاہ سلیمان توسوی کی نظر پڑی تو فرمانے لگے اے میرے مریدوں بیٹھ جاؤ، دعا کریں نظر کرم پڑ جائے کسی پہ۔ جس پہ اللہ کے ولی کی نظر کرم پڑ جاتی ہے تو پھر کبھی نان بئی ہوتا ہے تو خواجہ باقی باللہ اسے باقی باللہ ثانی بنا دیتے ہیں، پھر اگر نظر پڑ جائے تو مرید کو باقی باللہ ثانی مجدد الف ثانی بنا دیتے ہیں۔ نظر پڑنے کی دیر تھی، خواجہ شاہ سلیمان توسوی کی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا بھائی بیٹھ جاؤ، بابا جی آگے آ جائیں۔ بابا جی کو آگے بلایا، اٹھ کے کھڑے ہو کے ملے، گلے لگایا، ماتھا چوما، سامنے بٹھا کے فرمانے لگے بابا جی بتاؤ کیسے آنا ہوا، بابا جی بتاؤ کیسے آنا ہوا۔ اچھا جب کبھی حواس باختہ بندہ ہو جائے نا، پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا بول رہا ہوں، زبان ساتھ نہیں دیتی، اعضائے بدنیہ ساتھ نہیں دیتے، بندہ حواس باختہ ہو جاتا ہے۔
دنیا کے لیے یہ قانون اور قاعدہ اللہ نے بنایا، اپنے اولیاء کے اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو یہ ہمت، طاقت اور توفیق دی، اولیاء کی زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ کی اللہ لاج رکھتا ہے، تقدیریں بدل دیتا ہے، اور یہ سورہ کہف کی آیات سے یہ بات ثابت ہے۔ اصحاب کہف کے لیے اللہ نے اپنی تقدیروں کو بدلا۔ شاہ سلیمان توسوی نے کہا بیٹا بابا جی بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ وہ بابا جی حواس باختہ تھے، پٹھانوں سے ڈرے ہوئے تھے۔ بابا جی نے کہنا یہ تھا کہ حضور مجھے آپ کا مرید ملا تھا، اس نے آپ کو سلام دیا اور کہنے لگا تھا حضور مجھے مرید کر دیں۔ حواس باختہ ہوا تھا تو اس کی زبان سے بھی یہ ساختہ یہ الفاظ نکلے، حضور جنگل میں مجھے آپ کا پیر ملا تھا اور اس نے کہا مجھے بھی آپ پیر کر دیں۔ جنگل میں مجھے آپ کا پیر ملا تھا اور اس نے کہا مجھے آپ پیر کر دیں۔ شاہ سلیمان توسوی کے چہرے پہ تبسم آیا، اللہ اکبر، کہنے لگے بابا جی کیا کہہ رہے ہیں، ذرا ایک دفعہ پھر بتائیں۔ تو بابا جی نے پھر وہی جملے، حضور آپ کا مجھے پیر ملا تھا، کہتا تھا مجھے پیر کر دیں۔ آپ کو اگر کوئی قاری صاحب آپ کو کہہ دے مجھے آپ کا پیر ملا تھا، کیا لذت، کیا کیفیت، کیا چاشنی ہوتی ہے۔ اللہ ہر بندے کی نسبت کو سلامت رکھے۔ 3 دفعہ شاہ سلیمان توسوی نے پوچھا، اس نے 3 دفعہ وہی عرض کی، حضور مجھے آپ کا پیر ملا تھا، کہتا تھا مجھے پیر کر دیں۔ شاہ سلیمان توسوی کا دریائے ولایت موج میں آیا، بیٹے کو بلایا، بیٹے کو بلا کے فرمانے لگے بیٹا جاؤ جا کر اندر حجرے میں وہ پگ پڑی ہے جو میرے سر پر نور عالم قبلہ مہاروی نے باندھی تھی، وہ پگ لے کے آؤ، وہ پگ لے کے آؤ جو خواجہ نور محمد مہاروی کے سر پر فخر جہاں دہلوی والے نے باندھی تھی، بیٹا وہ پگ لے کے آؤ جو فخر جہاں دہلوی والے کے سر پر نظام الدین اولیاء نے باندھی تھی، بیٹا وہ پگ لے کے آؤ جو نظام الدین اولیاء کے سر پر خواجہ بابا فرید الدین گن شکر نے باندھی تھی، بیٹا وہ پگ لے کے آؤ جو گن شکر کے سر پر قطب الدین نے باندھی تھی، وہ پگ لے کے آؤ جو قطب الدین کے سر پر معین الدین نے باندھی تھی، وہ پگ لے کے آؤ جو معین الدین کے سر پر ممشاد علوی نے باندھی تھی، جو ممشاد علوی کے سر پر حضرت ابو حذیفہ نے باندھی تھی، وہ حجرے سے پگ لے کے آؤ جو ابو حذیفہ کے سر پر حضرت خواجہ حسن بصری نے باندھی تھی، وہ پگ لے کے آؤ جو حسن بصری کے سر پر مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ نے باندھی تھی۔ فرمایا جاؤ وہ حجرے سے پگ لے کے آؤ جو مولا کائنات کے سر پر محمد مصطفیٰ نے باندھی تھی، وہ پگ لے کے آؤ۔ بیٹا وہ پگ لے کے آؤ جو محمد مصطفیٰ نے امام الانبیاء نے مولا کائنات کے سر پہ مانگی تھی، وہ پگ لے کے آؤ۔ بچہ وہ پگ لے کے آیا تو شاہ سلیمان توسوی فرمانے لگے بیٹا دیکھو، سارے مریدوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے ہم ساری کائنات کو مرید کرتے ہیں، آج اس چرواہے کو ہم پیر کرتے ہیں۔